अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू माय व्यूवर्स। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं दोबारा हाजिर हूँ अपनी न्यूज़ के साथ। न्यूज़ नहीं, आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा सवालात भी मेरे पास यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा केसेस इस हवाले से देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में। और अफसोस की बात यह है कि कुछ ममालिक पहले सर फहरिस्त होते थे ज़्यादती की जो खबरें हैं और जो रेप केसेस हैं वो वहाँ ज़्यादा देखे जाते थे, जो कि अब अफसोस है कि पाकिस्तान में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारे मेरे पास सवाल आए हुए थे। मैंने कहा चलें जी, आज मैं इन सवालात का जवाब देती चलूँ और फिर आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मुझसे कितना मुत्तफ़िक होते हैं। और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें अगर आपको अच्छी लगती हैं। और चलते हैं, पहला सवाल जो मेरे पास आया था वो है पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के अदाद शुमार क्यों बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के अदाद शुमार इसलिए बढ़ रहे हैं कि जिस नौजवान तबके को इस्लाम से करीब होना चाहिए था, जिन नौजवान तबके में आलिम निकलने चाहिए थे, मुजाहिद होने चाहिए थे, हाफिज कुरान होने चाहिए थे, वहाँ अब तालीम से दूरी भी इन तमाम नौजवानों को गलत राह पर ले जा रही है। और हमेशा देखा गया है कि इस्लाम से दूरी ज़वाल का सबब बनी है। मर्द रेप क्यों करते हैं, पूछा गया है जनाब कि मर्द रेप क्यों करते हैं। मर्द रेप इसलिए करते हैं क्योंकि जिन मर्दों के दिमाग में हवस भरी होती है, जिन्हें बचपन से ही इन इस्लामी तालीम से खासकर दूर रखा जाता है, उनके हवाले से भी अब यहाँ पे आप लोग सवाल मुझसे करेंगे कि जनाब जो मौलवी हजरात हैं उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रेप केसेस सामने आते हैं मदारिस के अंदर। देखिए, इंसान का जो दिमाग है जब वो गंदा हो जाता है तो वो फिर पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, फिर वो शैतान बन जाता है। मर्द हजरात रेप केसेस इसलिए करते हैं क्योंकि इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है, इस्लाम में ये अहकामात हैं कि छोटी उम्र में शादियां कर दी जाएं। लेकिन अब जो अब हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बढ़ते हुए जो हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं, ये इन चीज़ों में फंस गई हैं कि जी बड़े होकर हमें ये बनना है, बड़े होकर हमें वो बनना है और अब हमें कमाई करनी है और पैसा भी बहुत ज़रूरी है। और दीन इस्लाम की तालीम मुकम्मल तौर पर हमारे असबाब में शामिल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मर्द हजरात जो हैं वो रेप करते हैं। पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे की बड़ी वजह क्या है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ समझती हूँ जनाब, इन तमाम चीज़ों की वजह है दीन इस्लाम से दूरी। हम अपने दीन से बहुत दूर जा चुके हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें बेसिक अहकामात के बारे में इल्म नहीं होता। और फिर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि मैं सिर्फ मर्द हजरात की बात नहीं करूँगी, औरतों की भी बात करूँगी कि जैसे पिछले हफ्ते में पिछले हफ्ते में लाहौर से जो खबरें मौसूल हो रही थी कि जी मीनार पाकिस्तान पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेशक ये बात ज़रूर है कि जब औरत हरासमेंट करती हैं, औरत की तरफ से हरासमेंट किए जाते हैं मर्द हजरात, उन ख़राब औरतों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर जो ऐसा करती हैं, तो फिर उनके पीछे मर्द हजरात आते हैं और उनके पीछे वही मर्द हजरात जाएंगे जो खुद ख़राब होंगे। ख़राब चीज़ों के पीछे ख़राब लोग ही जाया करते हैं। और अच्छा जी, एक चीज़ और यहाँ बताती चलूँ कि अक्सर ऐसा भी होता है कि बुरखे में ख़वातीन जा रही होती हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता है। ऐसे मर्द हजरात भी मौजूद हैं कि उनको भी हरेसमेंट किया जाता है। तो बहुत ही अफसोस की ये बात है कि इतनी ज़्यादा जहालत हमारे मुआशरे में, हमारे मुस्लिम मुआशरे में फैल रही है। जो बच्चे हैं वो दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और हम लोगों ने दीन इस्लाम के अहकामात पर चलना छोड़ दिया है। इन वाक़यात के पीछे इंटरनेट कितना फ़ीसद जो है वो पूछे जा रहा है जी कसूरवार है। इंटरनेट कोई इंसान नहीं है, इंटरनेट कोई भी जानदार नहीं है कि वो हमें बताए कि हमें क्या करना है। हम इंटरनेट को चलाते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली हमें इंटरनेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इंटरनेट जो है, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं 80%
اس کا ہاتھ ہو جائے گا انٹرنیٹ کا، کہ لوگ 80% یہاں سے بہت ایسی چیزیں جن کے بارے میں کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو کہ ہمارے بچوں کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی، انٹرنیٹ پر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ فحش چیزیں جن کی طرف ہمارے نوجوان نسل بہت ہی تیزی سے متوجہ ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہماری نوجوان نسل بیمار ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، تعلیم میں دل نہیں لگتا۔ اور جیسا کہ ابھی ریپ کیسز کے یہ جو ریپ کیسز آئے ہیں، یہ کرونا کے اس پیریڈ میں آئے ہیں جب اسکولز بند ہیں، اور جب کچھ کرنے کو ہی نہ ملے بچوں کو تو بچے الٹی سیدھی چیزوں میں گھستے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں پر شیر کی نگاہ ضرور رکھیں اور انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کرنا سکھائیں لوگوں کو۔ حکومت کو کیا اقدام اٹھانا چاہیے جناب؟ حکومت نے کچھ اقدامات تو اٹھائے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ایسے اس طرح کے ویب سائٹس ہیں جن کو بلاک کیا گیا ہے پاکستان کے اندر اور جو نہیں استعمال کر سکتے، اور حکومت کو بس یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ اسلامی قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ پھر میں یہی کہوں گی کہ ان تمام چیزوں میں جو خرابی ہے، جو مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے ہیں، تاریخ بھی یہی کہتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان سے اس جگہ زوال کا شکار ہوئے ہیں جہاں دین سے دوری اختیار کی گئی ہے۔ سوال ہے کہ خواتین خود کو محفوظ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ جناب، خواتین اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، عبایا پہن کے باہر جائیں، نقاب لگائیں۔ 80% محفوظ رہ سکتی ہیں وہ خواتین جو عبایا استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ان کے برعکس وہ خواتین جو کہ بازاروں میں پینٹ شرٹ پہن کے گھومتی ہیں، جو بازاروں میں دوپٹے گلے میں لے کر گھومتی ہیں، جن کے کپڑے بہت تنگ ہوا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف ان خراب مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مرد ان کو چھیڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت بار انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، جس طرح سے لاہور میں رکشے میں ایک آدمی نے کتنی غلیظ حرکت کی، جسے دیکھ کے بہت غصہ آیا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جہالت کس طرح سے پھیلتی جا رہی ہے۔ دوبارہ اسلام کے بعد سے کافی جہالت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اسلام کی دوری جو لوگوں میں آ رہی ہے، دوبارہ سے جہالت پھیلتی جا رہی ہے۔ تو جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتی ہیں۔ برقعے میں بھی لوگ جو ہے وہ سیٹیاں بجا دیتے ہیں، بہت ہی ماحول خراب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرد اور عورت دونوں کا پردہ بتایا ہے کہ دونوں کو پردہ کرنا ہے۔ نظروں کے پردے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت اور مرد اور عورتوں کو نظر کا پردہ کرنا چاہیے۔ اے مومن مردوں، جب مومن عورتوں پر تمہاری نظر پڑے تو اپنی نظر کو ذرا جھکا لو، اور پھر اے مومن عورتوں، اگر مومن مردوں پر تمہاری نظر پڑے تو اپنی نظروں کو ذرا جھکا لو۔ کون جھکاتا ہے آج کل؟ بہت کم لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے پیارے پیارے مرد حضرات بھی دیکھے ہیں جناب، جن میں سے ایک کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسے بڑے پیارے سے جو میل ہیں ان کو میں جانتی ہوں کہ بہت ہی میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ عورت ان کے سامنے، میں یہ کہوں کہ اگر ان کے سامنے کوئی عورت آدھے کپڑے پہن کر بھی آ جاتی ہے تو وہ نظر نیچے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، دوسری نظر اس پر نہیں ڈالتے۔ اللہ پاک اسی طرح سے تمام مردوں کو اچھا اور نیک بنائے۔ عورت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عورت کی بہت زیادہ طرفداری کرتی ہیں۔ میں طرفداری ہرگز نہیں کرتی، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر عورت خراب ہے، اگر عورت میں ہی نقص ہے، اگر عورت آپ کو ہراسمنٹ کر رہی ہے تو آپ مومن مرد بن جائیں، آپ نظریں جھکا کر چلے جائیں۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کیوں کسی بھی عورت کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ تو یہ چیزوں کا خیال تو ہمیں کرنا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کرے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کریں۔ بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا جائے جناب؟ بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے بچوں کو آپ باہر لے جانا، اپنے ساتھ باہر لے جائیں، بچوں کو باہر اکیلا بالکل نہ بھیجیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شادی ہال میں ایک بچی کو غائب کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش ٹینک سے ملی تھی، پانی کا جو ٹینک ہے اس میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ بہت ہی افسوس والی یہ خبر تھی کہ اس بچی کو اتنے ہال میں، جو شادی ہال ہے وہاں سے اٹھا کے اس بچی کو اس کا ریپ کیا گیا اور اس کو اس پر تشدد کر کے اس کو پانی کے ٹینک میں پھینک دیا گیا۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، جہاں جائیں خود اپنے بچوں کو لے کر جائیں، ایسی جگہ پر
شادی ہالز ہوں یا کوئی پارٹی ہو وہاں جا کر بھی پلیز ان کو آپ اکیلا نہ چھوڑیں. بچے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور بچوں کو محفوظ جو ہے اسی طرح آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر جگہ خود جائیں. حل کیا ہے؟ حل ہے خلافت، مسلمانوں کی حکومت. حل ہے دین اسلام سے قربت. حل ہے اپنے دین سے محبت. اپنے دین کی اسٹڈی کریں، پڑھیں. صرف مسلمان اس لیے نہ بنیں کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. مسلمان کتنے خوبصورت ہے. ایک ارطغرل غازی کو ہمارے اس پورے قوم نے اتنے ذوق و شوق سے دیکھا. بچے جو تھے وہ ہمیں اکثر ایسی ایکٹنگ کرتے نظر آئے. بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ارطغرل غازی کی طرح بنیں. تو میں یہاں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے بچوں میں سوچیں صرف ایک ڈرامہ دیکھ کر وہ ایک ہیرو، صرف ایک ہیرو جس کو دکھایا گیا. اسلام میں ایسے بے شمار ہیرو ہیں. خالد بن ولید کا ذکر کروں گی، اتنے بہادر. تو خالد بن ولید کے حوالے سے اگر بچے پڑھیں گے، آپ انہیں پڑھ کے سنائیں، کتابوں سے محبت کروائیں، بچوں کے دل میں ڈالیں کہ جناب جو کتابیں ہیں ہمیں اس سے محبت کرنی ہے. اور ریپ کیسز کے حوالے سے میں صرف اتنا آخر میں کہتی چلوں کہ جو عورتیں خود کو ایکسپوز کرتی ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ ایکچولی اپنے آپ کو ہراسمنٹ کرواتی ہیں، کیونکہ یہ نیو یارک نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، لندن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے جناب امریکہ میں اور لنڈن میں جو عورتیں ہیں وہ اسکرٹ پہن کے گھومتی ہیں، وہ اور اس طرح کے کپڑے پہن کے. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی وہاں اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں شادی کے بغیر ہی بہت سارے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں غلط تعلقات ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ چیز عام ہو چکی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی عورت اسکرٹ میں بھی آ جائے تو ہمارے ہاں کے جو مرد ہیں وہ گھوم جاتے ہیں. اور تمام مردوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں. میں دیکھیں میں صرف یہاں ان مرد حضرات کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہوتے ہی غلط ہیں، جو اپنے دلوں پر قابو نہیں رکھ سکتے، جو ایک عورت کو دیکھ کر بھٹک جاتے ہیں. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو مرد کو چاہیے کہ حاکم بنے. اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، ایک عورت پر حاکم بنایا ہے تو آپ اس کی حفاظت کرنے والے بنیں. کہیں اگر عورت کو کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے، کہیں اگر عورت کو کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ ان میں سے بنیں جو ہیرو ہوتے ہیں، جو مومن مرد ہوتے ہیں. آپ ان مردوں میں سے بنے جنہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. اور بس آج میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ اس میں بہت کچھ ہے میرے پاس بولنے کو، لیکن ٹائم جو ہے وہ میرے پاس کافی کم ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور بتائیے گا اس ویڈیو کے حوالے سے کہ جو میں نے تبصرہ کیا ہے کہاں تک آپ مجھ سے متفق ہیں. اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا اور میرا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور میرا چینل شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.